السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سکھانے والے، ہمارے بزرگ، عملاً ہمیں تعلیم دینے والے رفتہ رفتہ جا رہے ہیں۔ دوستو، حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کا انتقال ہو گیا، ادھر پاکستان میں حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمارے سائیں جی کا انتقال ہو گیا۔ آج کے ان حالات میں میرے دوستو، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے کہ ہمارے یہ ایسے رہنما کہ جو داعی بھی تھے اور اپنے مسلمانوں کی تربیت کو بھی ذمہ داری بھی سنبھال رہے تھے۔ سائیں عبداللہ کے انتقال کے بعد مجھے بہت زیادہ اس بات کا فکر ہوا کہ ہم اپنے دوستوں میں اس بات کو خوب مشتہر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو ایمان سے محروم ہیں، ان تک کلمے کی دعوت پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بخوبی نباہ کریں۔ کیسے بھی حالات ہوں، بظاہر کتنے بھی اچھے حالات نظر آ رہے ہوں، اگر ہم نے اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ اچھے حالات نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ اس کو ہم غفلت سے تعبیر کریں گے۔ دین کا کام کو، دعوت کے کام کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ایک غفلت ہے، اور غفلت میں ہی انسان مار کھاتا ہے۔ جتنے بھی چور اچکے ہیں آپ کی غفلت کا انتظار کرتے ہیں، جیب ہمیشہ غفلت میں کٹتی ہے، اور یہ دعوت دین سے، دعوت اللہ سے، کلمے کی دعوت سے غفلت عالمی غفلت ہے۔ چاہے کوئی آدمی پاکستان میں بیٹھا ہو، چاہے سعودی عربیہ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ ملیشیا میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کہیں بھی کتنی بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو کہ میں بہت دیندار ماحول میں ہوں، اور وہ اس بات سے غافل ہے کہ میرے خون شریک، میرے بھائی، جن کو ہم آج کل غیر بھی کہتے ہیں، وہ تو یہ غیر کا لفظ بھی ہمیں ہمارے کام سے روکتا ہے۔ وہ غیر نہیں ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں وہ۔ تو ہمیں اپنے اس دعوت کے کام پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا میں اگر 2-4 آدمی، 10 آدمی کوئی اس کام کو کر بھی رہے ہیں تو آپ اس کو آٹے میں نمک بھی نہیں کہہ سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس دوسرے بہت سے ایسی خرافات جن کا نام ہم نے دین رکھ لیا ہے، ان کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت ہے ان میں ہلڑ مچانے کا، لیکن ہم اس چیز کو 1 منٹ نہیں سمجھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مشن لے کے آئے ہیں، اور کس وجہ سے اتنے تڑپے ہیں، اور کس وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میری سبھی سے اپیل ہے، سبھی سے میری درخواست ہے، مؤدبانہ، عاجزانہ، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کے دوست ہوں، ہندوستان کے علماء کرام ہوں، داعی حضرات ہوں، اور مقررین حضرات ہوں، اور چاہے وہ عالمی پیمانے پر مشہور لوگ ہوں، جیسے مولانا بریلوی ایک عالم ہے، مولانا ثاقب رضا مصطفی، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، آپ اپنے لوگوں کو اس کام کی طرف متوجہ کرو
میری درخواست ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ آپ ماشاءاللہ کام آپ غیر مسلموں بھی کر رہے ہیں، لیکن اب اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کی تقریر میں بھی اس کا تذکرہ ہو۔ تو انشاءاللہ جس طرح کنویں کو پاک کرتے وقت، گندگی نکالتے وقت ڈول جتنے مطلوبہ ہوتے ہیں اتنے نکالنے کے بعد اسی عمل میں کنواں بھی پاک ہو جاتا ہے اور رسی بھی پاک ہو جاتی ہے، اور پانی کو جس کو ہم پاک کر رہے ہیں وہ تو پاک ہوتا ہی ہے۔ تو جو آدمی دعوت کا کام کریں گے وہ بھی انشاءاللہ پاک ہوں گے، وہ دوسروں کو دعوت دیں گے تو ان کے دل میں بھی روشنی آئے گی اور ان کے اپنے عمل بھی سدھریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمارے سب دوستوں کو دعوت دین کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے۔